جیسے کوئی کہے کہ بھائی کہتے جی بس میں نے تو والدہ صاحبہ تڑپ رہی تھی تو میں نے دم کر دیا پکڑ کے. آپ کے ذمے ہیں والدہ کی جان بچے نہ بچے، آپ اپنے ذمے گلے میں جو بیماریاں مول لے لیں. اور آپ کو کیا پتا ہے اس حوالے سے کبھی ایسا تو نہیں ہوا، کبھی ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ بھائی دوائی گھر میں پڑی ہوئی ہے، انجیکشن گھر میں پڑا ہوا ہے، اور ایمرجنسی چیزوں کو ہم تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، اور کسی گھر میں مریض کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم خود پھر اس کو انجیکشن لگانا شروع کر دیں اور خود اس کو جو ہے نا خود اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، ہاسپٹل نہ لے جائیں. اس وقت ہمیں کیوں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں جی ہاسپٹل ہی جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، جان نکلتی ہے تو اب ہمارے بس میں تو ہے نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم ایمبولینس منگواتے ہیں، گاڑی منگواتے ہیں اور ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور پھر اس وقت ہم نہیں سوچتے کہ گھر میں دوائی پڑی ہو انجیکشن لگا دیں اور ایمرجنسی. اس وقت تو نہیں سوچتے. جب کوئی مسئلہ بنا، رات کا مسئلہ ہوا، بچہ رو رہا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، کسی پہ جن حاضر ہوا، ہم نے پڑھائی کر دی اور اس دم کے بعد ریئیکشن ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو صرف آیت الکرسی پڑھی تھی. تو حضرت علامہ صاحب نے اتنی سختی کے ساتھ فرمایا کہ جو خود ٹانگ اڑائے اس کا علاج بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ جو ہمارے ساتھیوں میں خود یہ ایک ترتیب آ گئی نا، خود عملیات سیکھے بغیر عملیات کرنا، پھر بیماریوں کا اپنے آپ کو بھی ڈھیر بنانا، اپنے بچوں کو بھی اس عذاب میں مبتلا کرنا، تو اسے ہمیں بہت دور ہونا چاہیے، بہت بچنا چاہیے. مجھے تو جی فلاں حضرت صاحب کی طرف سے اجازت ہے. ارے فلاں حضرت صاحب کی طرف سے اجازت کا صرف مطلب یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں، میں روحانیات کا طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت کا چونکہ ایک روحانی تعلق ہے، برکات تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن صرف اتنا تعلق ہے کہ جیسے کوئی میرے پیر و مرشد مجھے کہیں بیٹا آپ میری والی گاڑی چلا لیا کرو. اب گاڑی میں نے سیکھی نہیں ہے، اس کے نشیب و فراز کو، اس کے سٹیرنگ کو، اس کے ایکسیلیٹر کو، اس کے پانی کو، اس کے یعنی تیل کی جگہ کو، اس کے جو ہے نا دیگر لوازمات کو میں نہیں جانتا، ڈرائیو نہیں کر سکتا، اور میں پھر جو ہے اس کی چابی لگاؤں اور گیئر لگاؤں اور کہوں کہ مجھے تو میرے حضرت صاحب نے اجازت دی ہے. جیسے مجھے اس جگہ میں کوئی عقل مند نہیں کہے گا تو میں بطور روحانی طالب علم اس جگہ پہ آپ کو عقل مند نہیں کہوں گا کہ آپ کو اجازت ملی اور آپ نے دم شروع کر دی. زندگی میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے کسی سے استاد نہیں پکڑا اور وہ شروع ہو گیا، گاڑی اس نے چلا لی، چل گئی قدرتی، یا آٹو گاڑی تھی، اس نے کچھ آئیڈیاز ذہن میں بنائے ہوئے تھے اور چل گیا، اس کا تکا چل گیا. تو زندگی کے چند لوگوں کا نام ہے. یہ اصول تو نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسے چلائے. اگر کسی شخص نے دم کیا اور وہ سلامت رہا، اس کو کچھ نہیں ہوا، نہ کبھی سر میں درد ہوا، نہ کبھی اس کے بچوں کو کوئی مسئلہ بنا، نہ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن ہوا، اس نے دم کیا، دم کر کے وہ کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے کون سی دعائیں تھی، کون سا صدقہ تھا، اس کا معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ری ایکشن کیوں نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا. جب یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر اصول نہیں بنتا کہ بھئی اب فلاں کو بھی تو، فلاں بھی تو علاج کرتا ہے، دم کرتا ہے، اس نے تو صرف اجازت لی تھی، وہ تو صبح شام اپنے حصار نہیں کرتا، وہ تو اپنی صبح شام کی پڑھائیاں نہیں کرتا، وہ تو اپنے اوپر پھوکے شوکے نہیں مارتا، وہ تو روزانہ فلاں فلاں کام نہیں کرتا، وہ تو نہ صدقات دیتا ہے، نہ وہ جناب روٹین کی، وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد اتنے مریض آتے ہیں جنات کو فوری نکالتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی یہ تکا شاہی ہے. اور کبھی کوئی ایک دو ساتھی اس طرح کے آپ دکھا پائیں جن کی پڑھائی نہ ہو اور وہ چل رہے ہوں، کوئی خاص دعا ان کے پیچھے ہو، کچھ خاص بزرگ کی نظر ان کے پیچھے ہو، کچھ ماں باپ کی دعائیں ان کے پیچھے ہوں، یا ان کی اپنی عملی زندگی بڑی مضبوط ہو. اور ایسا کوئی آدمی اگر ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کا تکا چل گیا ہے.